سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان کی ہیں. ہم نے بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں اگر ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اے ایمان والے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی پوشیدہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق میں نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے. مثلاً ایسی چیزوں پر ایمان رکھنا جنہیں انسان اپنی تمام حسیات جو ہیں، جو دیکھنے، چھونے، سیکھنے، چکھنے کی حسیات جو علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ، جن کے ذریعے وہ علم کو حاصل کرتا ہے، اس کے احاطے میں جو چیز نہیں آتی. مثلاً ہم نہ جنت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے انعامات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی ہولناکیوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ قبر کے اندر کی زندگی. یہ سب ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہماری احتیاط میں نہیں آتی. ہم نے ان چھپی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا چکے ہیں، اور ہم نے انہیں اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لیا، اور ان کی کہی بھی بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. لیکن اس ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم پڑھتے رہتے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان موجود نہیں ہے. اگر یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو تو مجھے جواب دیجئے کہ کیا کوئی شخص کسی کا حق مار سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص کسی کو قتل کر سکتا ہے اگر اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا حساب ہوگا اور اس سے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دلی طور پر ہمیں ایمان بالغیب کی وہ نعمت، وہ طاقت وہ حاصل نہیں ہے. اللہ کرے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایمان بالغیب کی وہ طاقت حاصل ہو جائے. ہم ہر قدم کے اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہے. ہمیں یہ یقین ہو کہ ایک روز ہمیں اس خالق حقیقی کے سامنے ضرور حاصل ہونا ہے، اور اس نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ بھی ملیں گے، اور جن سزاؤں کا اس نے اعلان فرمایا ہے وہ بھی گناہگاروں کو ضرور ملیں گی. یہ ایمان بالغیب ہے. اس کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر لیتے ہیں. نماز کے پڑھنے کا حکم قرآن حکیم میں کہیں نہیں ہے، جہاں بھی پڑھیں گے آپ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے. اب نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ مثلاً جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کھڑے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اذان سن لیتے ہیں. اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے کان میں اذان ہی دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جب اذان ہو گئی ہے تو مسلمان کی نماز قائم ہونے کا حکم اس کو آ گیا ہے. اب نماز جب قائم کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ایسے کام کی اجازت نہیں ہوتی، نہ آپ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں. آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اس کا مطلب ہے جب آپ دنیا میں آ گئے، آپ کے کانوں نے اذان سن لی تو آپ کی نماز قائم ہونے کا حکم آ گیا. آپ نماز قائم کر لیجیے. مثلا کوئی بھی ایسا کام نہ ظاہری نہ باطنی، نہ ظاہری طور پر نہ چھپا کر آپ ایسا کر سکتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اس کے بعد اب مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو رزق دیا ہے، رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، رزق آپ کا علم بھی ہے، رزق آپ کی حکمت بھی ہے. عالم کا رزق اس کا علم ہے، دولت مند کا رزق اس کی دولت ہے. اللہ کے رزق کے بہت سے درجے ہیں. فضل والا رزق ہے، رزق کریم ہے، ظاہری رزق ہے. تو اللہ نے جو بھی رزق آپ کو دیا، عالم ہے تو اپنا علم بانٹیے، چھپا کر مت رکھیے. عارف ہے تو اپنی حکمتوں کو اور اللہ کے جو اسرار و رموز ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے. روپیہ پیسہ ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کیجیے. اگر یہ صفات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ ہم واقعی مومن ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی صفت موجود نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے، تو پھر آپ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے ضرور حاصل ہونا ہے.